بھارت کی سرحد کے ساتھ فوجی مشقوں پر پاکستان کی گہری نظر، بھارت سے ملنے والی فضائی حدود 48 گھنٹے کے لیے بند کرنے کا فیصلہ۔ 28 اور 29 اکتوبر کو فضائی حدود صبح 6 تا 9 بجے تک بند رکھنے کا نوٹم جاری۔ کمرشل پروازوں کو احتیاط برتنے کی ہدایات جاری۔ نوٹم کے مطابق کراچی اور لاہور فلائٹ ریجن میں مخصوص روٹس کمرشل پروازوں کے لیے بند رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی سے کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل عمر احمد بخاری کی ملاقات۔ صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر بات چیت۔ صوبے میں دہشت گردی سے نمٹنے کے حوالے سے اقدامات زیر غور آئے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے صوبے میں قیام امن کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مل بیٹھ کر لاہ عمل تیار کیا جانا ضروری ہے۔ قیام امن کی کوششوں میں تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے۔ مرکزی بینک کا شرح سود 11% پر برقرار رکھنے کا اعلان۔ رواں مالی سال کی تیسری مانیٹری پالیسی جاری کر دی گئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق افراط زر کی موجودہ سطح اور سیلاب کے باعث شرح سود برقرار رکھی گئی۔ معیشت بحالی کے راستے پر گامزن، معاشی سرگرمیاں مستحکم رہیں۔ وزارت خزانہ نے ماہانہ معاشی آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ مضبوط معاشی کارکردگی کا اعتراف ہے۔ حالیہ سیلاب سے زرعی شعبے کو 430 ارب روپے کا نقصانات ہوئے۔ جولائی تا اگست بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 4.4% اضافہ دیکھا گیا۔ اے کشمیر توڑیں گے تیرے پاؤں سے ہر ظلم کی زنجیر۔ جنت نظیر وادی کشمیر میں بھارتی جبر کے 78 سال۔ آزاد کشمیر اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیریوں نے یوم سیاح منایا۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور سمیت شہر شہر ریلیاں۔ دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک احتجاجی ریلی۔ وفاقی وزیر کشمیر امور مقام اور شہریوں کی شرکت۔ فوجی یونیفارم میں ملبوس بچوں کا بھی اظہار یکجہتی۔ شرکا کے بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف نعرے۔ علیمہ خان کی مسلسل غیر حاضری۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 5ویں مرتبہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ عدالت نے علیمہ خان کا شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور بینک اکاؤنٹس بلاک کرنے کے احکامات پر رپورٹ طلب کر لی۔ نادرا، پاسپورٹ، امیگریشن اور اسٹیٹ بینک حکام کو نوٹسز جاری۔ عدالت نے مزید سماعت 30 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ پولیس کا فلک جاوید سے پیٹرول بم برآمد کرنے کا دعویٰ۔ لاہور انسداد دہشت گردی عدالت میں اسلام آباد پولیس پر حملے کا کیس۔ عدالت نے سمن جاوید کی بہن فلک جاوید کا 5 دن کا مزید جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ تفتیشی افسر نے موقف اپنایا۔ ملزمہ اسلام آباد پولیس کے افسران پر حملے میں ملوث ہے۔ ملزمہ سے پیٹرول بم برآمد کر لیا، مزید تفتیش کرنی ہے۔ عدالت نے جسمانی ریمانڈ پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے مزید ریمانڈ دے دیا۔ انتظامیہ کی جانب سے کوئی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سخت پیغام۔ مریم نواز کے زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اہم اجلاس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، عوام کو سہولیات کی فراہمی میری ترجیح ہے۔ لوگوں کا اپنے اداروں اور حکومت پر اعتماد برقرار رہنا چاہیے۔ امن و امان کی صورتحال میں بہتری کے اقدامات کر رہے ہیں۔ صوبے بھر میں 65,000 مساجد کے اماموں کو وظیفہ ملے گا۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے شفاف حکمرانی، سندھ حکومت کا عزم۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کراچی میں فیس لیس چالان سسٹم کا افتتاح کر دیا۔ کہا، سندھ ایک بار پھر فخر سے سب سے آگے کھڑا ہے۔ ٹریک سندھ میں ڈیجیٹل شفافیت اور جدیدیت کی جانب اہم قدم ہے۔ جدید ای ٹکٹنگ سسٹم سے انسانی مداخلت اور جانبداری کا خاتمہ ہوگا۔ ٹریکس کا آغاز کراچی سے 200 کیمرے نصب کر کے کیا گیا۔ کیمروں کی تعداد 12,000 تک بڑھائی جائے گی۔ نظام کو مرحلہ وار سندھ بھر میں وسعت دی جائے گی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی جانب سے معروف اینکرز کے اعزاز میں خصوصی ضیافت۔
پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما فریال تالپور، ندیم افضل چند، نیر بخاری، قمر زمان کائرہ بھی شریک۔ سیاسی صورتحال، جمہوری عمل کی مضبوطی، میڈیا کی آزادی اور درپیش چیلنجز پر تفصیلی گفتگو۔ فریال تالپور نے کہا، پیپلز پارٹی میڈیا کے ساتھ ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا، شفاف معلومات اور عوامی آگاہی کے لیے حکومت سندھ ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی۔ سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کاظم ننکانہ صاحب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پنجاب کو تاریخی سیلاب کا سامنا کرنا پڑا، اتنے بڑے سیلاب سے جانی نقصان کم ہوا، بھارت نے بار بار پاکستان کے دریاؤں میں پانی چھوڑا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سیلاب متاثرین کی خود گھر گھر جا کر امداد رسی کی۔ صحافی امتیاز میر کے قتل میں عالمی دہشت گرد تنظیم ملوث نکلی۔ وزیر داخلہ سندھ یاور حسن لنجار کہتے ہیں، امتیاز میر کے قتل میں ملوث 4 ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ تعلق بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم سے ہے۔ پڑوسی ملک سے اس تنظیم اور 4 ملزموں کو ہینڈل کیا جا رہا تھا۔ وفاقی اداروں نے پولیس کے ساتھ مل کر تحقیقات کی۔ لاہور میں دھوئیں کے بادل گہرے، شہر بھر میں اسموک کے ڈیرے، آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر۔ ماہرین کی شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت، گھر سے باہر نکلتے ہوئے ماسک پہننے کا مشورہ۔ کسانوں کو فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے جدید مشینری فراہم کی، سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں، کسانوں کو کاشتکاری کے لیے جدید زرعی آلات فراہم کیے گئے، کسانوں کے فائدے کے لیے سپر سیڈرز کی تعداد بڑھا رہے ہیں۔ کوٹ ادو کے نجی ہسپتال میں ناقص ڈائلیسس مشین سے ایڈز پھیلنے کا خدشہ۔ انتظامیہ 3 مریضوں میں ایڈز کی تشخیص کے بعد حرکت میں آ گئی۔ نجی ہسپتال کے ٹیکنیشین کے خلاف مقدمہ درج، انکوائری کا آغاز۔ امن معاہدے کی خلاف ورزیوں پر امریکی حکام اسرائیل کا دفاع کرنے لگے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں، غزہ میں اسرائیل کے حالیہ حملے جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں، اسرائیل نے اپنے دفاع کا حق ترک نہیں کیا۔ اگر کسی فوری خطرے کا خدشہ ہو تو کارروائی کی اجازت ہے، جس پر تمام ثالث ممالک متفق ہیں۔ امریکہ نے غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے والے 54 بھارتیوں کو ڈیپورٹ کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈیپورٹ ہونے والوں کا تعلق بھارتی ریاست ہریانہ سے ہے اور ان کی عمریں 25 سے 40 سال کے درمیان بتائی گئی ہیں۔ حکام کے مطابق یہ نوجوان انسانی اسمگلروں کی مدد سے امریکہ تک پہنچے تھے۔ کیمرون میں 92 سالہ صدر 8ویں بار ملک کے صدر منتخب ہو گئے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پال بیا نے 53.6% ووٹ حاصل کیے۔ حریف عیسیٰ چروما 35.1% ووٹ لے سکے۔ نتائج کے اعلان کے بعد صورتحال کشیدہ، پولیس اور اپوزیشن مظاہرین کے درمیان جھڑپیں، 4 افراد ہلاک۔ جنوبی افریقہ T20 کا پہلا ٹاکرا آج راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ پریس کانفرنس میں کپتان سلمان علی آغا نے کہا، قومی T20 ٹیم مضبوط اور باصلاحیت ہے، ایشیا کپ میں کافی کچھ سیکھا ہے، غلطیوں سے سیکھ کر T20 ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے ہیں۔